السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ محترم و معزز مشاہدین و مشاہدات، ناظرین و ناظرات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سلسلے تفسیر قرآن کے تحت قرآن کریم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 91 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور وہ انکار کرتے ہیں ان سب کا جو اس کے بعد ہیں، حالانکہ وہ تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے ساتھ ہے۔ تو کہہ دیجئے تم انبیاء کرام کو، اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے اس سے پہلے، اگر تم مومن ہو؟ معزز و موقر بھائیوں بہنوں، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بھی یہود کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ واضح فرمایا ہے کہ جب ان سے ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کیا جواب دیتے ہیں، اور پھر وہ جواب دیتے ہیں، اس جواب پر ان سے ایک سوال کرنے کے لیے کہا گیا کہ اگر تم اپنے جواب میں سچے ہو تو اس کا جواب دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، قرآن کریم جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، انجیل جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کی گیا، اور وہی ہمارے لیے کافی ہے، اس پر ہی ایمان لانا ہمارے لیے کافی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو کتابیں آئی ہیں اس کا وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ کتابیں اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہیں جو ان کے ساتھ ہے، ان کے اوپر نازل کی گئی۔ تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے انجیل پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لاتے جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے تورات نازل فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ویسے انجیل نازل فرمائی، اللہ رب العزت نے ویسے آخری کتاب، کتاب اللہ قرآن مجید نازل فرمائی۔ تو یہ کون سی ایمان کی روش ہے یا اس کا طریقہ ہے کہ آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے آپ صرف اس پر ایمان لاؤ اور اس کے بعد والی ساری کتابوں کا انکار کرو؟ حالانکہ یہ جو بات کی کتابیں آئی ہیں، یہ کتابیں تصدیق کر رہی ہیں اس کتاب کی جو ان کے ساتھ ہے، یعنی قرآن کریم میں باقاعدہ تورات کا تذکرہ ہے کہ تصدیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی تھی۔ تو ان کتابوں میں اس کی تصدیق موجود ہے، لیکن وہ بعد والی کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ خیر، یہ ان کا ایمان لانے کا انداز ہے، یہ طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے ایک سوال کر لو کہ اگر تمہارا اس کتاب پر ایمان تھا
اور اگر تمہارا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تھا تو یہ بتاؤ کہ تم نے اس سے پہلے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ کیا تورات میں نبیوں کے قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے نبیوں کو قتل کرنے کے لیے کہا تھا؟ اگر تم تورات پر ایمان لاتے تو انبیاء کرام کو قتل نہیں کرتے، اس لیے تمہارا تورات پر بھی ایمان رکھنے کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ تم یہ جو بات کر رہے ہو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے، تم جھوٹے ہو، اس میں تم مکر و فریب سے کام لے رہے ہو۔ تم تورات پر بھی ایمان نہیں لاتے، تورات پر ایمان لاتے تو انبیاء کرام کا قتل نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے یہی کہا فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ کتنے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا؟ زکریا علیہ السلام اور کتنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہوں پر قرآن کریم میں بیان فرمایا یقتلون النبیین بغیر حق۔ یہ کتنے نبیوں کو قتل کرنے والے ہیں، ان کی ایک صفت ہے، ان کی ایک عادت ہے، ان کا ایک طریقہ ہے کہ یہ انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے، یہ انبیاء کے قاتل ہیں۔ تو تورات پر جو ایمان لانے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ اپنے اس دعوے میں سچے نہیں ہیں، کیونکہ جو آسمانی کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں، آسمانی کتابیں آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ تم کو قرآن پر ایمان لانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ تلقین کی ہے کہ تم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ تورات پر ایمان لانے میں اگر سچے ہوتے تو انبیاء کرام کا قتل نہیں کرتے تھے۔ انبیاء کرام پر ایمان نہ لاؤ، اور ایمان نہ لاؤ تو نہ لاؤ، ان کا قتل کرو۔ ایک تورات پر ایمان لانے والا سارے نبیوں پر ایمان لاتا ہے، ایک تورات پر ایمان لانے والا ساری کتابوں پر ایمان لاتا ہے، ایک تورات پر ایمان لانے والا اللہ رب العزت کے سارے احکامات کو مانتا ہے۔ تو تم یہ جو دعویٰ کر رہے ہو کہ تم ایمان لاتے ہو تورات پر، یہ تمہارا دعویٰ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایمان کا دعویٰ کر دینا میرے بھائیوں تو بہت آسان ہے، لیکن ایمان کے دعوے میں سچا ہونا یہ اصل ہے، اور یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان نام ہے دل سے تصدیق کا، زبان سے اقرار کا، اور اعضاء اور جوارح سے عمل کا۔ اگر آپ دل سے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ تورات اللہ رب العزت کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کی زندگی اسی کتاب کے مطابق گزرتی، موسیٰ علیہ السلام کے ہدایت اور توجیہ کے مطابق گزرتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تم کو نبیوں پر ایمان لانے کی تلقین کرتے ہیں، اور تم نبیوں کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، اور ان کو قتل کرتے ہو۔ تو ایمان کا دعویٰ تو بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں، لیکن دعویٰ کے لیے دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے اسلوب دیکھیے میرے معزز بھائی اور بہنوں، کہ اللہ نے کہا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو، تو ذرا یہ بتاؤ ایسا تم نے کیوں کیا، ایسا تم کیوں کرتے ہو؟ یعنی ایمان والا سب کا نہیں کر سکتا ہے۔ ایمان والے کے سامنے کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ایمان والے کے سامنے کچھ ہدایات اور کچھ رہنمائی اور توجیحات ہوتی ہیں، ان کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے۔ مومن آزاد نہیں ہوتا ہے، بے لگام نہیں ہوتا ہے۔ آپ کچھ بھی چاہو بولو، آپ کچھ بھی چاہو کرو، آپ کچھ بھی چاہو کھاؤ، آپ جیسے چاہو زندگی گزارو، یہ مومن کام نہیں ہے۔ تو تمہاری تو بے لگامی اتنی زیادہ تھی اور تمہاری آزادی اتنی زیادہ تھی کہ تم نے نبیوں تک کو نہیں چھوڑا۔ یہ انبیاء کرام جو اللہ رب العزت کی سب سے مبارک مخلوق ہے اس روئے زمین پر، جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینے میں قربان کر دی،
اللہ کے سب سے پیارے چہتے نیک پاکیزہ دل پاکیزہ صفات معصوم عن الخطا ہوا کرتے تھے انبیاء. ان سے کتنی محبت کرنی چاہیے، ان سے ہمارا کتنا لگاؤ ہونا چاہیے، ان کی کتنی عزت اور تعظیم ہونی چاہیے، ان کا احترام کتنا ہونا چاہیے. لیکن ان سے لگاؤ، ان سے محبت، ان کی عزت، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کی تکریم، ان کا احترام، یہ تو چھوڑو، تم جو ہے ان انبیاء کرام کا قتل کرتے ہو. کتنے بڑے تم لوگ جو ہے کیا نام ہے بدتینت لوگ ہو اور کتنے بری صفات کے حامل لوگ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان کے اس روش اور رویے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب ان سے ایمان کی بات کی جاتی ہے تو فٹ سے وہ تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ پیش کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ساری کتابوں کو انکار کرتے ہیں. لیکن یہ تورات میں کے پر ایمان لانے کے دعوے میں بھی سچے نہیں ہیں، کیونکہ ان سے سوال کرو کہ اگر تم جو ہے تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو تو نبیوں کو تم نے قتل کیوں کیا؟ کیا تورات میں نبیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے یہود کی ایک نہایت ہی گناؤنی حرکت کا تذکرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو متنبہ اور ہوشیار کیا ہے کہ مسلمانوں سارے نبیوں پر ایمان لانا تمہارے اوپر فرض ہے. اور دین اسلام میں یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. ایک نبی کا بھی منکر سارے نبیوں کا منکر ہے، ایک نبی کا انکار کرنے والا سارے نبی کا منکر ہے. اور ہمارے اوپر واجب ہے کہ سارے انبیاء کا احترام کریں، سارے انبیاء کی عزت کریں، سارے انبیاء سے محبت رکھیں، سارے انبیاء کی توقیر ہو، تکریم ہو، کبھی ان کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے. حتیٰ کہ کسی نبی کے دین پر چلنے کا دعویٰ کرنے والا اگر ہمارے نبی کے تعلق سے کوئی گستاخی کا معاملہ کرتا ہے تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے نبی کے تعلق سے کوئی گستاخی کا معاملہ کریں، اس لیے کہ سارے انبیاء ہمارے ہیں، سارے نبیوں پر ایمان لانے والے ہم ہیں. وہ جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں. نہ یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، نہ کرسچن عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں. یہ جھوٹے ہیں، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے. اگر ان کا ایمان موسیٰ اور عیسیٰ اور تورات اور انجیل پر ہوتا، سب سے پہلے وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، کتاب اللہ قرآن مجید پر ایمان لاتے. لیکن جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں، اس لیے وہ جو ہے کیا نام اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں اور سچے معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں نفاق اور کفر سے محفوظ رکھے. هذا ما عندي، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.